اگر ایک ڈبکی سے کسی کے گناہ پاک نہیں ہو سکتے تو کسی کی ایک رات عبادت کرنے سے یا قبرستان چلے جانے سے اس کی زندگی کے پاپ کبھی دھل نہیں سکتے۔ یہ ڈھونگ ہے۔ یہ جشن بھارا جو آنے والا ہے اس کی تیاری کا یہ مہینہ ہے، کسی ایک رات میں اس کو مخصوص مت کیجئے۔ اے لوگوں، کسی ایک پکوان پر اس کو سمیٹ مت دیجئے، کسی ایک کپڑے میں اس کو لپیٹ مت دیجئے، کسی رسم و رواج کا اس کو پابند مت بنائیے۔ قرآن میں کہیں نہیں لکھا ہوا ہے، حدیث میں کہیں نہیں لکھا ہوا ہے۔ عزیز ترین ساتھیوں، پچھلا خطبہ میرا شب برات کے موقع پر تھا اور یہ بات میں نے آپ کو بتائی تھی کہ لفظ شب کہاں کا ہے، کس زبان سے کنورٹ ہو کر ہم تک پہنچا ہے، اور ہم نے اس کی نوعیت کو کس قدر ہندوازم کی طرف جوڑا ہے اور اس سے ریلیٹ کیا ہے۔ ساتھیوں، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے آپ کو نوافل سے روکا ہو، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے آپ کو عبادات سے روکا ہو، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے اللہ کے اذکار سے روکا ہو آپ سے، لیکن جو ڈائیورجن، جو بدلتے ہوئے رخ کو میں نے دیکھا وہ میں نے کھلم کھلا بغیر کسی لاگ اور لپیٹ کے دین کے اندر جو مفہوم میں نے سمجھا تو وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا، کیونکہ مجھے کسی سے ڈر نہیں لگتا ہے اور نہ ہی میں مسجد کی کوئی کمیٹی سے پیسہ لیتا ہوں، نہ ہی کوئی مجھے اجرت دیتا ہے کہ میں بیان کروں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بالعموم وہ لوگ جو امام ہیں اور تنخواہوں پہ رکھے جاتے ہیں وہ عوام الناس کی سوچ کے اوپر اپنی بیانات کو کنوے کرتے ہیں اور وہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ عوام کسی طریقے سے میری ساتھ ہلی اور ملی رہے، کہیں ان کی دل شکنی نہ ہو جائے، کہیں ان کی دل آزاری نہ ہو جائے، کہیں ہمارے جو چندے ہیں اس میں کمی نہ ہو جائے، کہیں ہمارے رتبے کے اندر کہیں کمی نہ ہو جائے۔ بے انتہا احساسات اور خیالات ان کے سینوں میں جنم لیتے ہیں اور پھر اس کے نتیجے میں ہوتا ہے کہ وہ کتمان کرتے ہیں۔ کتمان لفظ قرآن کا ہے اور یہ لفظ اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کے لیے استعمال کیا۔ کتمان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو اصل اسکرپٹ تھی، جو ٹمپریچر تھا اس کا، اس کے ٹمپریچر کو یا تو گھٹا دیا جائے یا بڑھا دیا جائے۔ یہ ایک ایسا مجرمانہ قدم ہے کہ دنیا کی جس قوم نے اس کو اختیار کیا اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کے منزل سے گرا دیا، اس کے مقام سے گرا دیا، اس کو ذلیل کر دیا، اس کو رسوا کر دیا، کیونکہ دنیا طلبی اللہ کے لیے، دنیا طلبی انہوں نے اختیار کی تھی اور اللہ کے لیے انہوں نے دین کو نہیں بیان۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں اسی کو بیان کرتا ہے، لیشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، انہوں نے چند سکوں کے عوض ہمارے فرمان کو بیچ ڈالا، انہوں نے چند رتبوں کے عوض ہمارے فرمان کو بیچ ڈالا، انہوں نے چند سکوں کے عوض ہمارے احکام کو بیچ ڈالا۔ بیچ ڈالنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی بازار میں کوئی مولوی، کوئی امام، کوئی مفتی کوئی جھنڈا لگا کر اپنا سودا بیچتا ہے۔ یہی قبیل ہے کہ جب اس کے گرافٹ کو گرایا جاتا ہے، جب اس کے اسٹیٹس کو گرایا جاتا ہے، جب اس کے مقام کو گرایا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک چوترا ہے مسجد نبوی کے درمیان، کبھی اللہ تعالیٰ آپ کو نصیب کرے کہ آپ اس چوترے کی زیارت کریں۔ یہ وہ چوترا ہے کہ جہاں پر اصحاب صفہ بیٹھا کرتے تھے، جہاں پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے وفود کو، چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، ان وفود کو اسی چوترے پہ بیٹھایا کرتے تھے۔ یہ جسٹ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار کے پیچھے ہے۔ اس چوترے کے اوپر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ خطوط آئے تھے اور اس خطوط کسی غیر زبان میں تھے، عربی زبان میں نہیں تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطوط کو پڑھنے کے لیے کسی کو بلایا، تو غیر مسلم تھا، وہ یہودی تھا،
تو جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ لیٹر پڑھے گئے، وہ خط پڑھے گئے، تو اس لیٹر کے گراف کو گرا دیا تھا، اس کے ٹمپریچر کو یا تو بڑھا دیا گیا تھا یا تو گرا دیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ کون ہے جو عبرانی زبان سیکھے؟ کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ نے بڑی تیزی کے ساتھ اس لینگویج کو سیکھ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ میں اس حیثیت سے آپ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں کہ میں عبرانی زبان سے عربی زبان میں ترجمہ کر سکتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو منہج تعلیم تھی اس پر آپ غور کر سکتے ہیں، اور صحابہ کرام کی جو للک تھی، جو قربانیاں تھی، انہوں نے دن رات ایک کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال دیا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں اپنے نوجوانوں سے کہ تمہاری تعلیم کا، ایجوکیشن کا ایک ٹارگٹ ہونا چاہیے، ایک پرپز ہونا چاہیے۔ اگر پرپز آپ کا بدلا ہے تو آپ یقین مانیے آپ اپنی قوم، اپنی ملت کے لیے بے سود ہوں گے۔ اور اگر آپ نے یہ سوچ کر تعلیم حاصل کیا ہے کہ آپ کسی کے نوکر اور غلام بنیں گے تو آپ کا دماغ اسی طریقے سے سوچے گا اور اسی طریقے سے ریئیکٹ کرے گا۔ یہ میرا موضوع نہیں تھا، موضوع میرا یہ تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو گرافٹ گرائے جاتے تھے تو وہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند ہوتے۔ آج میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ آج ہمارے سماج میں جو عبادتوں کا گرافٹ ہے اس کو یا تو بڑھا دیا جاتا ہے یا غیر اہم کو اہم بتا دیا جاتا ہے، اور اہم چیز کو غیر اہم بنا دیا جاتا ہے۔ یہ بہت بڑا ڈائیورژن ہے، یہ بہت بڑا انتباہ ہے جو میں اکثر اپنے خطبوں میں آپ سے بیان کرتا ہوں، اور میں کہتا ہوں کہ کسی گناہگار کا گناہ کر لینا اتنا میرے نزدیک برا نہیں، کسی گناہگار کا گناہ کر لینا اتنا عظیم نہیں ہے جتنا کہ عبادت کی غرض سے، جتنا کہ عقیدت کی غرض سے، جتنا کہ ثواب کی غرض سے کسی غیر اہم چیز کو اہم بنا دینا۔ اس لیے کہ ایک روز جب وہ گناہگار اپنے گناہ پر تائب ہوگا، جب اس کا دل مائل ہوگا تو اللہ کے حضور وہ اپنے ہاتھوں کو بلند کرے گا اور کہے گا کہ اے اللہ، جذبات کے نتیجے میں نے یہ گناہ کا انجام دیا، اے اللہ میرے گناہوں کو دھل دے، مجھے صحیح راستہ بتا دے۔ وہ جو گناہگار ہے وہ صحیح راستہ پا سکتا ہے، لیکن غیر اہم چیز کو اہم بنا دینا، غیر ضروری چیز کو ضروری بنا دینا، اگر آپ نے یہ سوچ کر یہ کام انجام دیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ شیطان کے دھوکوں میں سے ایک بہت بڑا دھوکہ ہے، اور یہ ایسا ڈائیورژن ہے، ایک ایسا پھسلن ہے کہ قوم اور ملت جب اس گرافٹ کے اوپر آ جاتی ہے تو بڑا طویل سفر لگتا ہے اس کو صحیح مقام اور صحیح منزل تک پہنچنے۔ اے لوگوں، اس گرافٹ کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ خدا کی قسم، اگر تمہاری عبادتیں کم ہوں گی چلے گا، اگر تمہارے عبادات اور اذکار کم ہوں گے تو چلے گا، لیکن اگر آپ نے ڈائیورژن اختیار کیا، آپ نے غیر اہم کو اہم قرار دے دیا تو یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ آنے والی نسلیں اس دھرے پر چلتی ہوئی چلی جائیں گی اور اس کا گناہ آپ کے کھاتے میں جائے گا۔ آپ تصور کیجئے، اب رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنے اخلاص کے ساتھ خاموشیوں میں، تنہائیوں میں اللہ کی عبادت کے لیے کھڑا ہوا کرتے تھے، اور جو خضوع مناجات جو آپ کو اس تنہائیوں میں ملے گی وہ آپ کو شور اور شرابے میں کبھی نہیں مل سکتی۔ جس عبادت کو لے کر لوگ قبرستانوں کا چکر لگاتے ہیں، وہاں جشن کا ماحول ہوتا ہے، وہاں کمکمے لگائے جاتے ہیں، وہاں ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی تہوار منایا جا رہا ہو۔ اور یاد رکھیے، اسلام کا کوئی تہوار رات کے اندھیروں میں نہیں ہوا کرتا، یاد رکھیے، سوچ لیجئے، غور کیجئے، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل و دماغ دیا ہے، شعور دیا ہے تو آپ اس پہ غور کر کے دیکھیں۔ میں کوئی ایسی بات نہیں کہتا ہوں کہ جو آپ سوچ نہ سکیں، میں کوئی ایسی گفتگو نہیں کر سکتا ہوں جس کو آپ پڑھ نہ سکیں، جس کے اوپر آپ ریسرچ نہ کر سکیں۔ کوئی تہوار اسلام کا ایسا نہیں ہے جو رات کی اندھیروں میں منایا جاتا ہے۔ یہ کیسا تہوار ہے؟
کہ جو رات کے اندھیروں میں منایا جاتا ہے، جہاں پر تضرع ہو، جہاں پر آؤ بکا ہو، جہاں پر اللہ کے لیے انعامات ہو، وہاں پر جلیبیاں بکتی ہوں، وہاں پر کھچڑے اور بریانیوں کی خوشبو سے ماحول گرم کیا جا رہا ہو، تو پھر وہاں جا کر آپ کیا حاصل کریں؟ آپ دیکھیں ان تمام چیزوں کے اندر، اگر آپ کو معلوم ہوگا ان تمام چیزوں کے اسلام سے اس کا کوئی حقیقت یہ ہے کہ لوگوں نے مجھ سے پوچھا اور میں نے اس کو کلیئر کٹ جواب دیا کہ یہ ایک رات کی عبادت کا معاملہ نہیں ہے، ایک مخصوص عبادت کا معاملہ نہیں ہے، یہ تو دراصل پورے مہینے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیاریاں کرتے تھے، کیونکہ قرآن کی اینیورسری کا وقت آنے والا ہے۔ قرآن کے متعلق جو گفتگو آپ کے خطبے میں کی گئی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ قرآن کی اینیورسری کا وقت ہے۔ قرآن قوموں کی زندگیوں کو بدلتا ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کی دوسری قومیں جو آج اپنے اندر قرآن کے فلسفے کو اختیار کر کے، قرآن کے بتائے ہوئے اسلوب کو اختیار کر کے، قرآن کے راستے کو بتائے ہوئے اپنے افراد کو مطمئن کر رہی ہیں، اپنے معاشرے کو مطمئن کر رہی ہیں، اپنے معاشرے کو، اپنے دنیا کو امن کا پیغام دے رہی ہیں، لیکن آج امت مسلمہ اسی قرآن کو چھوڑ کر بھول بھلائیوں کے دلدل میں پھنسا ہوا ہے، اس کو سکون نہیں مل پا رہا، اس لیے کہ ہم نے قرآنی تعلیمات کو بھلا دیا۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، آنے والا ہے، ابھی آپ دیکھیں کہ قرآن کے ساتھ جو ہماری قوم کرے گی وہ کیا کرے گی؟ وہ یہ کرے گی کہ ایک مولوی کو ہائر کرے گی، ایک حافظ کو ہائر کرے گی اور بولے گی میں اتنا پیسہ آپ کو دوں گا، اتنی فاسٹ سناؤ کہ اس کے الفاظ کچھ سمجھ میں نہ آئے، اور جتنی جلدی ختم ہو جائے گا اتنی جلدی میرا پگہا اس سے ٹوٹ جائے گا۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر پارکنگ کے اندر 3 دن کی تراویحیں سجتی ہیں، 10 دن کی تراویحیں سجتی ہیں۔ آپ سوچیں، تصور کریں ہماری قوم کہاں کھڑی ہوئی ہے۔ اگر آپ ٹائرڈ ہیں مت پڑھیے، کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ تم کو مجبور نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ تمہیں نوافل کے حساب سے آپ سے یہ نہیں پوچھے گا کہ تم نے تراویح 20 رکعت پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی۔ مولویوں نے اس کو اتنا مجبور کر ڈالا کہ بیچارہ ایک آدمی ڈرا سہما ہوا، بیچارہ 17 رکعت وہ پڑھتا ہے، پھر 20 رکعت اور پڑھتا ہے، 3 رکعت نفل بھی پڑھتا ہے۔ ایک مزدور جس کی صبح سے لے کر شام تک ڈیوٹیاں ہو، پتھر ڈھو رہا ہو، آپ اس کی ہڈیاں چرمرا رہی ہو، آپ اس کو اتنی ساری باتیں بتاؤ گے تو وہ کیا کرتا ہے؟ 3 دن کے اندر بھاگ جاتا ہے۔ آپ دیکھیں اپنی مسجد، یہ حقیقت ہے، یہ گراؤنڈ حقیقت ہے جو آپ کی مسجدوں کے اندر ہو رہا ہے۔ 3 دن فل رہتی ہیں مسجدیں اور 3 دن کے بعد وہ بھاگ جاتے ہیں، کیونکہ ہم نے اتنی فضیلتیں بیان کر ڈالی کہ پڑھنا کمپلسری ہے، مزدور کو بھی، ڈیوٹی والے کو بھی، سب لوگوں کو۔ ارے جس کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی وہ پڑھے، میں نہیں کہتا ہوں لیکن اپنے مزاج کے مطابق پڑھے، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کمپلسری نہیں کیا ہے، اس کو ہم پڑھیں گے تو اللہ سے تقرب کا ذریعہ بنے گا۔ یہ مجبور ہو کر بیچارہ پڑھا جا رہا ہے اور اس کا دل نہیں لگ رہا، کھجوا رہا ہے، کہیں ادھر سے ادھر جا رہا ہے، کہیں پانی پی رہا، کہیں بیٹھ رہا۔ یہ کیا ہے؟ یہ مولویوں کا وہ ہوا ہے جو آج ہمارے یہاں برسوں سے قائم کر دیا گیا۔ اے لوگوں، ان روایاتوں سے ہٹ کر خدا کی قسم اللہ کے سامنے رات کی تنہائیوں میں کھڑے ہو کر پڑھنا، جو تمہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت عطا فرمائی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں صورتیں اللہ تعالیٰ نے سکھائی، اس ذاتوں کو پڑھنا کہ میں اللہ تعالیٰ کے دربار میں آ کھڑا ہوں، میں اللہ تعالیٰ سے رشتہ جوڑنا چاہتا ہوں۔ آپ دیکھیں کہ وہ جو رکعات آپ کھڑے ہو کر پڑھیں گے اور جو ایک بھیڑ بھاڑ میں آپ پڑھیں گے، کبھی ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ اس کے مطابق، کیونکہ اس کا ایک الگ مزاج بنے گا، اس کی ایک الگ طبیعت بنے گی، اس کی ایک الگ کوالٹی ہوگی۔ یہ چیز ہے جو اسلام پیدا کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ جو چیز آپ کو اس طرح کی توہمات میں لے کر چلا جائے، میں نے پچھلی بار بیان کیا تھا کہ اگر ایک ڈبکی سے کسی کے گناہ پاپ نہیں ہو سکتے تو کسی کی ایک رات عبادت کرنے سے یا قبرستان چلے جانے سے اس کی زندگی کے پاپ کبھی دھل نہیں سکتے۔ یہ ڈھونگ ہے، یہ غلط روایت ہے۔ دراصل ہم لوگوں نے ایسی چیزوں کو ایجاد کر دیا ہے کہ آج ہمیں دین سے انحراف کی رمق مل رہی ہے۔
دین سے انحراف کی بے انتہا چیزیں مل رہی ہیں. ہم نے اس لیے اس کو اختیار کیا ہے کہ آپ کے سامنے کلیئر کٹ جو اللہ اس کا رسول کہتا ہے میں اس کو آپ کے سامنے بیان کروں. آپ یقین مانیے قرآن کبھی حدیث سے ٹکراتا نہیں ہے، کبھی نہیں ٹکراتا. قرآن کبھی نیچر سے کبھی نہیں ٹکراتا ہے، اور اگر قرآن سائنس سے ٹکرا رہا ہے تو وہ سائنس نہیں ہے، وہ ایک خیالات کا مجموعہ ہے جس کے اندر کہیں نہ کہیں تبدیلی ہو کر رہتی. یہ یاد رکھیے، اسی لیے قرآن اور حدیث کے اندر کوئی تعارض نہیں ہے، قرآن اور نیچر کے اندر کوئی تعارض نہیں ہے. تعارض ہے اگر تو پھر وہ ہو نہیں سکتا. اور پھر آپ دیکھیں ہمارے اندر اور بھی بہت ساری چیزیں. مثال کے طور پہ اللہ جب یہ کہتا ہے کہ اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ، تو ہمارے یہاں فجر کی سنتوں کا اتنا اہتمام بتایا گیا ہے کہ بیچارہ وہ جو عوام ہے وہ فجر کی نماز چھوڑ دیتا اس سنت کے چکر. یہ ڈائیورجن ہے. اور اگر یہ چیز جان بوجھ کر ہوتی رہے، تمہارے نالج میں آ جائے پھر بھی ہوتا رہے، تو یہ جان لیجیے کہ آپ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، آپ ثواب حاصل نہیں کر رہے ہیں، آپ گناہ کر رہے ہیں. اسی طریقے سے اگر اللہ تعالیٰ کی کوئی بات آپ کے سامنے آ جائے تو پھر کسی حدیث کے سامنے عمل کرنا ناممکن ہوتا ہے. حدیث کا آپ عمل نہیں کرتے. مثال کے طور پر ایسی بہت ساری چیزیں حدیث کے اندر وارد ہو چکی ہیں. مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں کیا کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے 6 سال کی عمر میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے شادی کر لی، اور بہت سے مولوی بیان بھی کر رہے ہیں، بہت سے لوگ کہہ بھی رہے ہیں. یہ کیسے ممکن ہو سکتا؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب بالغ ہو جائے یتیم تو اس کی شادی کرا دو. یہ کیسے ممکن ہوتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نابالغ لڑکی سے شادی کر لیں گے؟ لیکن آج ہمارے مولوی بیان کر رہے ہیں، ہماری مجلسوں میں اس کی باتیں ہو رہی ہیں. یہ غلط چیزیں ہیں. قرآن جب آپ پڑھیں گے تو آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی، اور قرآن سے جب آپ نسبت جوڑیں گے تو آپ کو یہ چیزیں آپ کو ایسا محسوس ہوگا جیسے آپ کی دلوں کی دھڑکنیں تھیں جو آپ کو کبھی کسی نے نہیں سنائی. تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس ڈائیورجن کو آپ روکیے اور کھلا کہیے کہ قرآن میں ہو تو بتائیے. اب آپ دیکھیں کہ جو قرآن کریم کی آیتیں لوگ اس کو بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں بیان فرماتا حامیم والکتاب المبین. یہ سورہ دخان کی آیت ہے. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ. اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ میں نے اس کو لیلت مبارکہ میں نازل فرمایا. اور پھر اس کے بعد دوسری جگہوں پر اس کی وضاحت فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. میں نے اس کو لیلت القدر میں نازل فرمایا. تو ہمارے یہاں شب برات کو کیا کہتے ہیں؟ لیلت القدر سمجھ کر پڑھیں. لیلت القدر تو شب رمضان کی آخری 10 راتوں میں ہے، وہاں تلاش کرنے کی گفتگو کی گئی ہے، طاق راتوں میں تلاش کرنے کی گفتگو کی گئی ہے. اور ہمارے یہاں کیا کرتے ہیں؟ شوال ہی میں اس کو تلاش کر لیتے ہیں تاکہ ہم ہر ایک عمل سے بچے رہیں. یہ قرآن کی آیت ہے، میری آیت نہیں ہے. یہ قرآن کی وضاحت ہے، میری وضاحت نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ اس رات کی وضاحت دوسری جگہوں پہ ارشاد فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. سورہ بقرہ آیت نمبر 189. آپ یہاں پر کھول کر دیکھیے، یہ میرا قرآن نہیں ہے، یہ قرآن تو سب کے لیے قرآن ہے. اللہ تعالیٰ کھول کر بیان فرماتا ہے کہ میں نے اس قرآن کو کہاں نازل فرمایا. تو آئے لوگوں، آپ اس ڈائیورجن کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، اور جو اس طرح کی روایات ہمارے درمیان قائم ہو چکی ہیں ان روایاتوں کو اپنے زندگی سے اکھاڑ کر پھینک دیجئے، ورنہ آنے والی نسلیں اس کے اوپر چلتی چلی جائیں گی. اور آپ جانیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سلسلے میں بے انتہا لوگوں کو بتانے کی کوشش کی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ یہود کا جو بہت بڑے بڑے گناہوں کا جب تذکرہ کیا تو ان کا تذکرہ یہ بھی تھا کہ یہ کتمان کیا کرتے، حق کو چھپا لیا کرتے تھے، اور غیر اہم کو اہم بتا دیا کرتے تھے. ایک ایسی جگہ پر جس کا مقام و مرتبہ بہت بلند تھا اس کے مقام و مرتبہ کو چھوٹا کر کے دکھا دیا کرتے تھے. تو اس ڈائیورجن سے ہمیں اور آپ کو بچنا ہے. اور نماز، آپ یقین مانیں یہ جو فضیلتیں آئی ہیں کسی ایک رات کے لیے فضیلت نہیں آئی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا
رات کی آخری شب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ ہے کوئی مانگنے والا جس کی میں سوالوں کا جواب دوں، جس کے گناہوں کو میں بخش دوں۔ یہ ہر رات کے لیے ہے۔ رات کی تنہائیاں ہوں، بچے سو رہے ہوں، دنیا سے آپ غافل ہوں اور اللہ کی جناب میں اٹھ کر نماز پڑھ رہے ہوں، یہ ہر رات کے لیے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یہ جو رمضان المبارک کا مہینہ ہے اس کی تیاری رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شوال کے مہینے میں کیا کرتے تھے۔ یہ استقبال رمضان کا مہینہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوب خوب روزہ رکھا کرتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوب خوب عبادت کیا کرتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ اور خیرات دیا کرتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کے گھر میں ایک جشن بہارا آنے والا ہو، آپ کے گھر میں کوئی ایک ایسی چیز آنے والی ہو جو بہت بڑی چیز ہو، آپ اس کی تیاریاں کیسے کرتے ہیں؟ ہر چیز کو صاف ستھرا کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ مہمان جب ہمارے گھر میں آئے تو اس کو یہ دلکش لگے، اچھا لگے، اچھا ماحول بنے، خوشبو ہو۔ اسی طریقے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قلب اطہر کو اسی مہینے میں ٹھیک کیا کرتے تھے، اور اسی مہینے کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تیاری کیا کرتے تھے اور یہ دعا کرتے تھے کہ اے اللہ ہمیں رمضان کے مبارک مہینے تک پہنچا دے۔ یہ جشن بہارا جو آنے والا ہے اس کی تیاری کا یہ مہینہ ہے، کسی ایک رات میں اس کو مخصوص مت کیجئے اے لوگوں، کسی ایک پکوان پر اس کو سمیٹ مت دیجئے، کسی ایک کپڑے میں اس کو لپیٹ مت دیجئے، کسی رسم و رواج کا اس کو پابند مت بنائیے۔ قرآن میں کہیں نہیں لکھا ہوا ہے، حدیث میں کہیں نہیں لکھا ہوا ہے، اور یہ جو چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں حدیث اور قرآن کے حوالے سے بیان کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کی تیاری کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمارے قلب کو دھل دے، اللہ ہمارے قلب کے اندر قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے۔